سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زوڈک سائن پر پریڈکشن بھی دیتے ہیں اور زوڈک کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جو ان کے ہی چینل پہ تھی کہ جی 2025 جون سا ہے، زحل کا سال ہے، اور 2025 سے پہلے 24 ہے، تو 24 میں ان سٹارز کی انرجی کیسی رہے گی اور کیا فائدے ہونے والے ہیں اور کیا نقصان ہونے والے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جو میرے چینل کے اوپر ویڈیو لگی ہوئی ہے نا، وہ تھی کہ زحل کی کنڈیشنز جو ہیں وہ 4 سٹارز کو فائدہ دیں گی مارچ 2025 تک، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ 2024 کا عدد ہے 8 زحل کا عدد ہے۔ 8 وہی عدد ہے جو زحل کی انرجیز کو انہینس کرتا ہے۔ تو جب یہ انہینس کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن 4 سٹارز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کو زحل انرجی دے گا اور ترقی دے گا، وہ 2024 میں ان کو فلائنگ گیئر لگنے جا رہا ہے۔ بوسٹ۔ جی بوسٹ یہ شروع ہوا ہے 17 جنوری 2023 سے، یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے۔ یہ کبھی ان کو ترقی دیتی ہے، کبھی روکتی ہے، کبھی ترقی دیتی ہے۔ اب چونکہ یہ پورا سال، یعنی یہ تقریباً بنتا تھا 17 جنوری سے لے کے تو 25 مارچ 2025 تک، 29 مارچ 2025 تک، تو یہ 29 مارچ 2025 تک تقریباً 2 سال کے قریب بنتا ہے یہ ٹائم۔ لیکن درمیان میں یہ جو پورا سال آ رہا ہے نا، یعنی یہ پورا سال آ رہا ہے، یہ 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک 2024، یہ جو ہے نا یہ پورا مکمل، اس میں مین اسپیکٹ، کیونکہ 24 کی باقی انرجیز بھی ہیں لیکن 24 کا مین اسپیکٹ جو ہے وہ زحل ہے۔ زحل کنفرنٹریشن کا بھی ہے، زحل ریٹیلیشن کا بھی ہے، زحل کو جج بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو زحل کے اثرات ہیں نا، میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں آپ سے ساتھ بات کی تھی کہ زحل جو ہے نا اٹس ٹاسک ماسٹر۔ یہ جو گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نیچے سے نکال کے اوپر لے آتا ہے، اور جو گرا رہے ہوتے ہیں ان کو اوپر سے گرا کے نیچے لے آتا ہے۔ یہ ٹرننگ کا پوائنٹ ہے۔ 8 کو اگر دیکھیں نا تو 8 ایسے، وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے گھوم کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ کا نمبر ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، یہ اتار چڑھاؤ بہت ہی اہم اس 24 میں ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو زحل ہے اس کے اثرات چونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہتے ہیں، یہ ایک برج کے اندر تقریباً 7.5 سال رہتا ہے۔ یعنی کہ 7.5 سال تک ترقی ہے اس کی، جس کے ہے جس کو جو زحل سپورٹ کرتا ہے اس کو 60 بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، جس کو سپورٹ کرتا ہے اس کو بھی، اور جس کو نیگیٹو ہوتا ہے۔ زحل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 60 یہ لاتا ہے، ڈھائیا یہ لاتا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، اس کو اگر اس طرح دیکھیں کہ یہ لوگوں میں صبر بڑھاتا ہے، یہ آپ کی کارکردگی بڑھاتا ہے، کیونکہ انسان بیسٹ کام اس وقت کرتا ہے جب وہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ زندگی جینا ہی اس وقت آتی ہے جب آپ مشکلوں سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کردار سازی بھی کرتا ہے، کیونکہ زحل جو ہے یہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، برا کرنے والوں کے ساتھ برا کرتا ہے، جج جو کہلاتا ہے زوڈک سائنسز میں۔ جہاں یہ مشکلات لاتا ہے وہاں یہ قیمتی انعامات بھی دیتا ہے۔ منفی اثرات میں اگر انسان عاجز رہے، اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو انعام نہ ملے، اس کی چیزیں خراب ہو جائیں، اس کو 60 کا اثر ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ میں نے عرض کی تھی کہ 2025 تک یہ چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی، تو 2024 چونکہ بھی اس کو فلائنگ گیئر لگ رہا ہے، تو اس کی اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 4 سٹارز کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ نمبر 1 ایریز جو ہے اس کے لیے زحل جو ہے وہ چونکہ اپنے ہی گھر میں ہے، ایکویریس میں ہے، اور اس کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ 11ویں گھر میں مل رہی ہے۔ 11ویں گھر کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مالی ترقی ہوگی، کیریئر بہت اچھا ہوگا، خوشحالی آتی جائے گی۔ ترقی ایک بار نہیں آئے گی، چھوٹی چھوٹی ترقیاں بار بار آتی جائیں گی جو بڑی بن جائیں گی۔ ایک اعلیٰ سماجی مقام مل سکتا ہے ایریز کے لوگوں کو، چیزیں ان کے لیے بہت اچھی ہیں، اور اسپرچویلٹی بہت اچھی ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا ٹورس کے لیے بھی یہ بڑا بہترین جو ہے وہ ٹائم ہے، اور خاص طور پہ اس میں 10ویں گھر میں انرجی مل رہی ہے، تو 10ویں گھر کو انرجی کا ملنے کا مطلب ہے کیریئر، خوشحالی، سوشل سیکٹر،
سیاست، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری لوگوں میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان کا جو پروفٹ ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یعنی پرسنٹائل میں نہیں بڑھ رہا، ملٹیپلیکیشن میں بڑھ رہا ہے، 4 گنا 5 گنا ان کو پروفٹ ملنے کی بڑی چیزیں ہونے کے چانسز ہیں۔ تو انشاءاللہ چیزیں معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے جڑے رہنا اصل طاقت ہوتی ہے، جو بار بار میں بات کرتا ہوں۔ تیسرا سٹار ہے لیو۔ لیو سب سے زیادہ جو ہے یہ خوش قسمتی ان کے اندر آ رہی ہے، سب سے زیادہ ان کو لک فیور کرے گی، اسپرچویلٹی فیور کرے گی۔ ان کی انرجی پڑ رہی ہے 7ویں گھر میں، 7واں گھر جو ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ان کی ازدواجی زندگی کو، ان کے ریلیشنز کو، ان کے جو کوئی معاملات جو ہے وہ طلاق کے، خلا کے، عدالتوں میں وہ ریورٹ ہو جائیں گے، چیزیں اچھی ہو جائیں گی، بچوں کی طرف سے سکون ہوگا، فیملی کی طرف سے سکون ہوگا، قسمت جب یاوری کرے گی تو نئے آپشنز، نئی چیزیں حاصل ہوں گی، مال فوائد ہوں گے، مادی آسائشیں یعنی پازیٹیو مٹیریلزم، گھر، گاڑی، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، تینوں چیزوں کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ان کو ٹریولنگ ان کی بہتر ہو جائے گی، معاملات اچھی طرف جائیں گے۔ چوتھا گھر، چوتھا جو سٹار ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ ہے لبرا۔ لبرا جو ہے وہ اس کے اثرات بہت اچھے ہو رہے ہیں زحل کے۔ زحل عموماً جن سٹارز کو فیور کرتا ہے ان میں لبرا جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ تو 2024 میں یہ انرجیز جو ہیں یہ بہت بہتر ہوں گی، اور 2024 میں یہ انرجیز 5ویں گھر پہ پڑنی ہیں۔ 5واں گھر جو ہے وہ اولاد، تعلیم اور زمین جائیداد کے معاملات کو سپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ مالی ترقی بہت اچھی ہے، شہرت بہت ہوگی، سوشل سیکٹر بہت سٹرونگ ہوگا، چیزیں کافی اچھی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ 4 سٹار تو وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ زحل کی کنکلوژن، مطلب جن کو 2024 میں بلکہ 29 مارچ 2025 تک ان کو سپورٹ ملتی ہوئی بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ کامیابیاں تو ان چاروں کو مل جائیں گی، شاندار کامیابیوں کی راہیں بھی بنی ہوئی ہیں، فائدے ان کے بہت اچھے ہیں، پازیٹیو انرجی ان کے اندر بہت ہے۔ لیکن ون لائنر کہ ملتی کیوں ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب زمین زرخیز ہوتی ہے نا تو بیج بڑا اچھا لگتا ہے۔ انسان کی زمین زرخیز ہوتی اس وقت ہے جب اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اپنے اندر اللہ کا نور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کریں گے، یہ جتنی میں بڑی کلیئر کٹ باتیں کرتا ہوں جی، یہ جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنا یہ سورج، چاند، ستارے، زحل وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کا کوئی بھی نیگیٹو اثرات یا کوئی بھی نیگیٹو اثر آپ تک اس وقت ٹھہر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر اللہ کا نور ہے۔ اندھیرا، میرے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ اندھیرا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض۔ تو اگر اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور وہ نور آپ کے پورے وجود میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک بھی ٹھہر گیا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک بھی اللہ کا نور آپ کے وجود میں ٹھہر گیا، تو آپ کے وجود میں نہ نیگیٹیوٹی رہے گی، نہ کوئی ڈیڈ سیل رہے گا، نہ کوئی ڈیزیز سیل رہے گا، نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ کوئی نحوست رہے گی، نہ ساڑ ستی رہے گی، نہ جادو، نہ ٹونا، نہ اسیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اللہ کا نور اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ پہاڑ کوہ طور کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے۔ وہاں کوئی ایٹم بم تو نہیں چلا تھا نا، وہ کون سا چاگی کا پہاڑ تھا جس کے نیچے ایٹم بم چلا تو وہ پہاڑ سفید ہو گیا اور کوہ طور کالا ہو گیا۔ نور، اللہ کے نور سے چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے نور کے آپ رابطے میں آ گئے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آ گئے، اتنا کافی ہے آپ کی پوری زندگی کو سیٹل کرنے کے لیے۔ وہ 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں دعا سنتا ہے۔ لیکن انسان چونکہ اپنے آپ کو ذرا کچھ زیادہ سمجھتا ہے نا، قرآن پاک میں یہی تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے آگے آ پڑتا ہے تو یہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی تڑاخ پڑاخ بولنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ایک 70 ماہوں سے زیادہ شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے۔ ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کے حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے۔ اس زمین کا چلنا اس نے نہیں روکا، ہواؤں کا چلنا اس نے نہیں روکا، ہم اس کو نہ مانیں تب بھی وہ رب العالمین ہے۔
ہم جو ہے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں تب بھی وہ رحمت للعالمین ہے، اگر کوئی کلمہ ان کا نہیں پڑھتا تب بھی وہ رحمت للعالمین ہے. تو یہ تو ایک بے پایاں بے کراں محبت کا نام ہے، بے شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں گے تو ان کا اثر بھی نہیں ہوگا، ان کے فائدے بھی اسی وقت ہوں گے. کیونکہ دیکھیں اللہ نے خود سے تو نہیں کرنا نا، اللہ نے میڈیمز بنائے ہوئے ہیں، مسبب الاسباب ہے. تو وہ جو میڈیمز اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ انہی کی شکل میں ہے نا انرجی. اب انرجی نظر تو نہیں آتی. اب میرے ووکل کورڈ جو ہیں وہ انرجی ہی تو پروڈیوس کر رہے ہیں جو لفظوں کی شکل میں آپ کے پاس پہنچ رہی ہے. میرے ووکل کورڈ جو ہے میرے لفظ آپ کو نظر تو نہیں آ رہے لیکن آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہے ہیں نا. اسی طرح سورج چاند ستاروں کے اثرات آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کروانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس کے ساتھ جڑیں نا. باقی ساری چیزیں میں جتنی باتیں کرتا ہوں، یہ جتنے علم، یہ جتنے ستاروں کی باتیں کرتا ہوں، اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ. راستہ خود ملے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جڑ جائیں صرف تو وہ آپ کو ڈیسٹنی تک پہنچائے گا. اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کیا کرانا ہے. اچھا سر، جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کی صحت کے مسئلے ہیں. ان سائنس کے شادی اور صحت کے مسئلوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے نا کہ جن کے جو شادی اور ہیلتھ کے مسائل تھے ان کا علیحدہ میں نے ذکر کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر آسائش، ہر خوشی، ہر معاملہ، ہر ترقی، ہر طرح کی وہ اس وقت چلتی ہے جب آپ کا سسٹم جو ہے وہ سموتھلی رن کر رہا ہو. باڈی کے انر سسٹم میں جو ہے وہ سموتھنس ختم ہو جائے تو بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ کا وہ جو بلڈ سرکولیشن ہے یا اس میں یا معدے میں یا ڈائجیشن میں میٹابولزم میں کچھ بھی جو ہے وہ سسٹم خراب ہو جائے تو چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کا روحانی اور جو ہے وہ ستاروں کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو سٹار کا زوڈک کا سسٹم ہے، اگر تو وہ جو ہے وہ سموتھلی چل رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ سموتھ نہیں ہے تو اس کو سموتھ کرنے کے لیے پھر ایک چیز تو ہے نا. جہاں ڈارکنیس ہوگی، دیکھیں یہ میرے ہاتھ کا سایہ یہاں اگر نظر آ رہا ہے تو روشنی اور اس کے درمیان یہ چیز حائل ہے تو یہاں اسٹرکچر بن رہا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں گرے ایریاز ہیں، آپ کی زندگی میں شیڈوز ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ تو آیا ہوا ہے نا. اس کو نکال دیں، روشنی آ جائے گی. بہت شکریہ سر. یہ 4 سائنس ہیں جی جن کی قسمت اللہ کرے چمکنے والی ہے جی، باقی جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.